السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عاقب حسین۔ دوستو میں آج ایک چھوٹی سی کہانی پیش کروں گا جس کا آپ کو آپ کی آنے والی زندگی پر بڑے گہرے اثرات ہوں گے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور اس چیز کا فیصلہ خود کریے گا۔ تو ہم چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوستو دو دوست بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں اور اپنے فیوچر کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ فیوچر کو ڈسکس کر کے آخر میں یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم بھی بہت کامیاب ہوں گے، ہم اپنے لیے جئیں گے، بہت وسائل پیدا کریں گے، اب بڑی گاڑی بنائیں گے، بڑا بنگلہ ہوگا، ہم دن رات اس کے لیے یہ کر دیں گے، اور اٹھ کے چل دیتے ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف۔ اب جو ایک اپنے گھر جاتا ہے اور جا کے اسی میں مگن ہو جاتا ہے، پوری پلاننگ کرنے لگتا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ایسے کماؤں گا، میں ایسے کماؤں گا، ایسے اپنا لائف سٹائل بناؤں گا، ایسے لوگوں کو دکھاؤں گا، بڑی کوشش کرنے لگتا ہے، پوری پلاننگ سے مگن ہو جاتا ہے۔ لیکن جو دوسرا ہوتا ہے نا، وہ یہ سب کرنے سے پہلے ایک سوال کر لیتا ہے اپنے آپ سے۔ وہ سوال کیا کرتا ہے؟ یار میں یہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہوں کہ میں اتنا بڑا گھر لوں، اتنی بڑی گاڑی ہو میرے پاس۔ اس نے کہا اچھا تو میں یہ ایسا اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میں بھی کامیاب بن سکتا ہوں، میرے پاس بھی بڑی گاڑی ہو سکتی ہے، میرے پاس بھی بڑا گھر ہو سکتا ہے۔ پھر اس کو ایک اور کویشچن کرتا ہے، یار یہ ایسا کیوں ہے، سب لوگ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جب وہ یہ سوال کرتا ہے کہ سارے ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو اسے اس کا جواب ملتا ہے، سارے یہ کرنا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ سب کے سب یہی کرنا چاہ رہے ہیں، سب کے سب اسی ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ ہو سکتا ہے، ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سارے کے سارے ایک ایسی ریس میں لگے ہوئے ہیں جس کا کوئی ٹارگٹ یا حقیقت میں کوئی اس کا نہیں ہے وجود، وہ صرف اس لیے کہ وہ دوڑ رہا ہے تو میں بھی دوڑ رہا ہوں، وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے تو میں بھی یہ کروں گا، اسی میں لگے۔ اسے بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں اس ریس سے باہر ہوں گئی، میں نہیں یہ کرنے والا، اب میں کروں گا اپنے دل کی، جو میرا دل کہے گا، جس سے میرے دل کو سکون ملے گا، میرا آج کا دن اچھا گزرے گا، مجھے کل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ کروں گا جو میرا دل کہے گا۔ اب ایسے میں اس کو یاد آتا ہے کہ وہ کچھ سال پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ اس کا باپ ایک چھوٹا سا تاجر تھا، وہ اپنے باپ کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک کام کرتے کرتے اس کے ابا جان کو یہاں پر لیفٹ سائڈ پر تکلیف ہوتی ہے، درد اٹھتا ہے، اور وہ ان کو جلدی سے لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے گاؤں کے۔ وہاں پہنچتا ہے تو گاؤں کا چھوٹا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہاں پر بڑا ڈاکٹر نہیں ہے، آپ کائنڈلی اسے جلدی سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بڑے شہر لے جائیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے، بڑی جد و جہد، بڑی کوشش سے جتنا جلدی ہو سکے بڑے شہر میں پہنچتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے 2 گھنٹے کا البن لگ جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرتے ہیں اور جلدی سے باہر آتے ہیں، کہتے ہیں سوری، اگر آپ اسے کچھ دیر پہلے ہمارے پاس لے آتے تو ہم اسے بچا سکتے۔ اب اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کچھ دیر کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا۔ پھر اسے 5 یا 7 منٹ کے بعد دل سے تڑپ کے آواز نکلتی، یہ بڑے ڈاکٹر بڑے شہروں میں کیوں ہوتے ہیں، یہ چھوٹے شہروں میں کیوں نہیں ہوتے؟ تو اسے اس وقت اس کا جواب نہیں ملتا، آج اسے اس کا جواب مل جاتا ہے کہ یہ بڑے ڈاکٹر اس لیے بڑے شہروں میں رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں ہم بھی اتنا کما سکتے ہیں۔ چھوٹے شہروں سے ان کی کمائی تھوڑی ہونی، وہ بڑی کمائی کرنے کے لیے، بڑا بنگلہ، بڑی گاڑی لینے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، وہ بڑے شہروں میں ہی رہ جاتے ہیں۔ اس دن وہ تہیا کرتا ہے کہ میں محنت کر کے پڑھوں گا، ایک بڑا ڈاکٹر بنوں گا اور گاؤں میں جا کر لوگوں کی خدمت کروں گا، میں دل سے کام کروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، اس کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں ارادہ۔ اب اس کے برعکس ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں، وہ ایک جد و جہد میں لگ چکا ہوتا ہے، وہ پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، برننگ ڈیزائر بن چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے جب آپ بہت کوشش کرتے ہو ایک کام کو حاصل کرنے کے لیے، ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں لگے رہتے ہو پوری جان سے۔ اب وہ کسی کا خیال نہیں کر رہا ہوتا ہے، کسی کو فائدہ ہوگا مجھ سے نہیں، کسی کو نقصان دے رہا ہوں یا نہیں، وہ صرف ایک ہی اس کی کوشش ہوتی ہے، میں نے یہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، اور آخر کار وہ کر بھی لے گا۔ ظاہر سی بات، جب آپ کسی چیز کے پیچھے پوری محنت اور جد و جہد، اور نہ آپ اس میں دیکھو کہ کسی کو میں نقصان دے رہا ہوں، کسی کو فائدہ دے رہا ہوں، صرف اپنے ہی ہو کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے، تو آپ کر بھی لو گے۔ اب وہ چلے، وہ حاصل کر بھی لیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پہلے کی طرف، اب وہ کیا ڈاکٹر بن جاتا ہے، گاؤں میں چلا جاتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ ہر دن اپنے دل سے کام کرتا ہے، کسی مریض کی پورا علاج کرتا ہے اس کو، اور اس کو ٹریٹ کر کے بہتر کر دیتا ہے۔ تو وہ جب دل سے کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی انسان خوش ہو جاتا ہے، خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے،
تو اسے بڑی خوشی ملتی، تسکین ملتی ہے، وہ اپنے پریزنٹ میں جیتا ہے، روز کا روز کام کرتا ہے، روز خوشی محسوس کرتا ہے، اچھے سے دن گزارتا ہے، اور اسی طرح اس کی بھی لائف چلتی جاتی ہے. اب جبکہ دوسرے کی ہم بات کریں، وہ کوئی چیز حاصل کر بھی لے گا تو بھی اسے کیا ہوگا، اس کا لالچ بڑھ جائے گا کہ آج میرے پاس بڑی گاڑی اور بنگلہ آ گیا ہے، میں نے جیٹ لینا ہے، میں نے ایک جزیرے پہ گھر لینا پیارا سا. وہ کیا ہے، اپنے آج کے ہوتے ہوئے وہ پریزنٹ کو چھوڑ کے فیوچر میں جیتا رہے گا، اور جب وہ کوئی چیز حاصل کر لیتا اس کو اس کا ڈر لگا رہے گا اسے چھین نہ جائے. اگر وہ خدا نہ خواستہ چھین گئی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا پوری طرح. اگر نہ بھی تو ڈرتا رہے گا اس کو بچانے کے لیے، اور جیتا رہے گا اگلی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. وہ نہ پریزنٹ میں جیے گا نہ فیوچر میں رہے گا، وہ ایک کشمکش میں رہے گا، ڈر میں لگا رہے گا، دوڑتا رہے گا. اور یہ جو پہلا آدمی ہے جو خدمت کر رہا ہوگا، اب یہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوگا، یہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوگا، اس کو سکون مل رہا ہوگا، لیکن جس دن اس سے ملنا شروع ہوگا نا، وہ ایک کامیابی نہیں بتائے گا، وہ معجزہ بن کے آئے گا. اس کو اتنا ملے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر ہاتھ اس اوپر والے کا ہوگا، وہ اس کے راستے پہ چل رہا ہوگا، وہ خدمت کے راستے پہ چل رہا ہوگا. اور جو دوسرا ہے اس کو کتنا مل سکتا ہے، اس کو صرف اتنا ہی مل سکتا ہے جتنا وہ سوچے گا، جتنا وہ ٹارگٹ بنا کے چلے گا. لیکن وہ بھی اگر اس سے چھن جائے گا تو وہ تہس نہس ہو کے رہ جائے گا، اس کی کوئی زندگی نہیں بچے گی، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. لیکن پہلا جس کے پاس اگر اس کو گاڑی ملی وہ پھر بھی خوش رہے گا، نہیں ملی تو پھر بھی خوش رہے گا، کیونکہ اس کی خوشی، اس کا سکون اس کے دل کے ساتھ ہے، اور دل کا کنیکشن خدمت کے ساتھ ہے. وہ خدمت کرتا رہے گا، خوشی سے جیتا رہے گا. اب ایسے میں کیا ہوتا ہے، اینڈ تو ہونا ہوتا ہے، موت تو آنی. جب پہلے کو موت آئے گی جو خدمت کرتا رہا، اس کے بھی وہ جب موت کے بستر پہ ہوگا، اس کے آنکھوں سے آنسو چل رہے ہوں گے، اور وہ یہ آنسو جو ہوں گے اس کے، وہ کسی بے سکونی، کسی دکھ کے آنسو نہیں ہوں گے، یہ سکون کے آنسو ہوں گے. یہ اس خدمت کی وجہ سے جو اس نے اپنی زندگی کو یاد کر رہا ہے کہ میں نے اس کو بچایا، میں نے اس کی مدد کی، میں اس کے کام آیا، یہ اس خدمت کے نتیجے میں اس کو خوشی کے آنسو ہوں گے، اس کو سکون دے رہے ہوں گے، اور اس طرح اس کی ایک ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی. اب جو دوسرا ہے اس کو بھی موت آئے گی، ظاہر سی بات ہے، کسی نہ کسی دن جب اس کو موت آئے گی تو اس کی بھی آنکھوں سے آنسو چل رہے ہوں گے. وہ آنسو سکون کے نہیں ہوں گے، وہ آنسو دکھ کے آنسو ہوں گے، وہ آنسو افسوس کے آنسو ہوں گے کہ میں ساری زندگی جمع کرتا رہا، میں نے کسی کو نہیں دیا، کسی کے میں کام نہیں آیا، سب کو تکلیف بھی دی اس چیزوں کو جمع کرنے میں، اس مال کو جمع کرنے میں، اس لائف سٹائل کو بنانے میں. لیکن ایون کہ میں اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کرتا رہا، میں اپنے آپ کو بھی سکون نہیں دیا ان چیزوں کو بچانے کے لیے، ہمیشہ ایک ڈر میں جیتا رہا اور ایک دوڑ میں بھاگتا رہا. اب اس کے جو آنسو ہوں گے ندامت کے آنسو ہوں گے، دکھ کے، شرمندگی کے آنسو ہوں گے، اور اس کا بھی اینڈ ہو جائے گا. دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جینا آپ نے بھی ہے، جینا میں نے بھی. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم جئیں گے کیسے. ہم جب مر رہے ہوں گے ہمیں افسوس ہوگا، یا ہم مر رہے ہوں گے ہم سکون سے مریں گے، ہماری آخرت کیسی ہوگی، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے کیسی زندگی چوز کرنی ہے. اور آج مجھ میں، آپ میں، ہر ایک میں کچھ کرنے کی، کچھ بننے کی، کچھ کر گزرنے کی بھوک ہے. لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جب انسان کے پاس اس سے بہت زیادہ اللہ دے دیتا ہے انسان کو، اس سے بہت زیادہ انسان کو مل جاتا ہے کہ اس کی اوقات بھی نہیں ہوتی، اس کے اتنے اخراجات نہیں، اس سے بھی بہت زیادہ اللہ دے دیتا ہے. اس دن کائنڈلی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے یار، جو ملے اس کو، پیاسا ملے اس کو پانی پلا دینا، جو علم کا پیاسا ہو، سائل نہ ہو، اس کو علم دلوا دینا، شیئر کرنا اس دن. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.